بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل کا دن اور پاسبلی مے بی کل ہی فیصلہ ہو جائے ورنہ پرسوں، یہ 1 یا 2 دن یہ جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ فیبرری 8 کے جو الیکشنز ہوں گے اس کی جو کیا ڈائنامکس ہوں گی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. بیکاز سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے ان 2 دنوں میں، مے بی کل فیصلہ کر لے یا پرسوں، کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملے گا کہ نہیں. اور اس کے اوپر آج ظاہر ہے آج تقریباً کئی گھنٹے ہیئرنگ ہوتی رہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور پھر اب کل کے لیے کل ہفتہ ہے اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اتوار کو بھی آ کے بیٹھنا پڑا. تو اس مسئلے کے اوپر ہمیں ظاہر ہے اس کو سنا جائے گا. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ فردر ڈیلے اگر اس مسئلے کے اوپر کر دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان ہے وہ نہیں مل سکتا. اور یہ ڈیلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جی اس کا جو آج کی جو ہیئرنگ تھی اس کا اگر صرف کرکس کیا تھا اس کے اوپر اگر ڈسکشن کر لیں تو دیکھیں اس میں پرائمریلی آج جو سب سے زیادہ بات کی وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب، جو بہت سینئر لائر ہیں، انہوں نے ویسے بات کی. اور ان کا جو بھی جو ڈسکشن تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انہوں نے بحث کی، بیسیکلی انہوں نے الیکشن کمیشن کے ویو پوائنٹ دیا اور یہ فیکٹس بیان کیے کہ جی پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز میں ان میں کس قسم کی خامیاں تھیں، کہاں کہاں وائلیشنز ہوئیں قانون کی، نہ صرف قانون کی الیکشن ایکٹ کے تحت بلکہ جو پی ٹی آئی کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو انہوں نے پڑھ کے سنایا اور اس کی وائلیشن کہاں پہ کی، کہاں پہ اس کی وائلیشنز کی گئیں. اس کے لحاظ سے اگر آپ اوور آل پورا کیس دیکھیں تو میں اس بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں کہ اگر آپ صرف انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر فوکس کر کے تو پی ٹی آئی کو محروم کرنا چاہ رہے ہیں بلے کے نشان سے، تو پھر تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ کیس بنتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جس طرح سے پی ٹی آئی کا اپنا آئین کہتا ہے، جو ان کا منشور ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن کا پروسیس کیا ہوگا، چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کیسے ہوگا، الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کس قسم کی ہوگی، الیکشن کا پروسیس کس طرح سے ہوگا. سو اوور آل پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ جو لکھا گیا ہے پی ٹی آئی کے منشور میں اور جو عملاً ان انٹرا پارٹی الیکشن میں ہوا ہے اس میں بہت زیادہ تفریق ہے، بہت زیادہ وائلیشنز ہیں، بہت زیادہ فرق ہے کہ اس سے لحاظ سے تو پھر ظاہر ہے بلے کا نشان مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ممکنہ طور کے اوپر پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے. لیکن اس سارے ایک ایشو کا ایک اور اسپیکٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اور پھر جو ابھی لیٹسٹ سروے بھی آیا اس میں بھی آلدو پنجاب میں بہت فرق پڑ رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی ابھی بھی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان سب سے مقبول اوور آل پاکستان کے حد تک دیکھا جائے تو مقبول ترین لیڈر ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی کو الیکشن سے ہی، چونکہ جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو صرف انٹرا پارٹی الیکشنز کی بنیاد کے اوپر اگر آپ رعایت نہیں دیں گے، اگر انہوں نے جو وائلیشنز کی ہیں، تو پھر ایک پاکستان کی جو ایز آف ٹوڈے جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ الیکشنز میں لڑنے سے آپ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو اس کے ظاہر ہے یہ ڈینائل اس کے لیے بھی ہے، یہ ڈینائل اس کے ووٹرز کے لیے بھی ہے، اس کے سپورٹرز کے لیے بھی ہے. تو اس کا ظاہر ہے اس ایسپیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں آئین کے تحت تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت زیادتی ہو جائے گی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. لیکن اینی ہاؤ اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے کہ وہ کس اسپیکٹ کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. بیکاز وہی والی بات کہ اب حامد علی خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کل صبح 10 بجے اپنے آرگومنٹ سٹارٹ کریں گے، پی ٹی آئی کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کریں گے. لیکن دیکھنا ہے کہ ان کا کیس کتنا امپریس کرتا ہے یا کتنا کنونس کرتا ہے. اور پھر اس لحاظ سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ والی جو امپورٹنس ہے کہ جی اگر انٹرا پارٹی الیکشنز میں کچھ ڈیویشنز ہوئی بھی ہیں یا کچھ وائلیشنز ہوئی بھی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر کیا اس کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ پورے الیکشن پروسیس سے جو جنرل الیکشنز ہیں جس سے پاکستان کی آئندہ جو نیکسٹ 5 ایئرس کی جو گورنمنٹ ہوگی، جو اسمبلی ہوگی، پروونشل اسمبلیز اور جو فیڈرل نیشنل اسمبلی ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس ان کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر ان کی
ٹوٹل جو ڈائنمکس ہوں گی اس سے اگر فرض کریں پی ٹی آئی کو آپ ڈالتے ہیں یا پی ٹی آئی کو نکالتے ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. تو حامد خان صاحب نے آج تھوڑا سا اپنی جو بات کی کچھ، لیکن وہ ظاہر ہے وہ تیاری کہہ رہے تھے کہ میں تیاری میری نہیں ہے اتنی زیادہ، اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا. تو انیشلی تو وہ کہہ رہے تھے منڈے کا، تو منڈے تک کا. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ 2-3 دن اس کا التوا چاہتے ہیں کہ آپ 2-3 دن بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو سنا جائے تو پھر تو ہمیں پشاور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے جو کہ بلے کا نشان جو ہے، جس کے مطابق کہ بلے کا نشان دے دیا گیا پی ٹی آئی کو، تو وہ ہمیں سسپینڈ کرنا پڑے گا. تو جس کے لیے ظاہر ہے پی ٹی آئی تیار نہیں تھی. تو حامد خان صاحب اب کل اپنے آرگومنٹس کریں گے. آج جو انہوں نے بات کی وہ مینٹینیبلٹی کے اوپر کہ جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ جو اپیل انہوں نے دائر کی، پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ کے اگینسٹ، ان کا آج ویو پوائنٹ یہ تھا کہ وہ یہ پٹیشن دائر نہیں کر سکتے. اور کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ جو مختلف کورٹس کے آرڈرز انہوں نے کوٹ کیے، اور اس کورٹس کے ججمنٹس کو بیس بنا کے انہوں نے یہ کہا کہ بیسیکلی جو ہے کوئی بھی اس قسم کی باڈی جو ہے، جو قاصد جوڈیشل باڈی ہوتی ہے، وہ اس طرح کا حق ان کو نہیں رکھتے کہ اگر فرض کریں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ تو وہ جا کے پھر سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے اگینسٹ جا کے، بلکہ ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اس لحاظ سے. تو اس کے اوپر جب ان کو کویشچن کیا گیا کہ جی ذرا وہ جو ججمنٹس ہیں، جو ان فیصلوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں عدالتی فیصلوں کا، تو وہ کن کے متعلق ہیں، تو وہاں پتہ لگا کہ وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے متعلق ہیں. مطلب ہے کہ وہ ایسی اداروں کے متعلق ہیں جو ادارے آئینی حیثیت نہیں رکھتے، جن کی قانونی حیثیت ہے، اتھارٹی ہیں، لاء کے تحت جن کو بنایا گیا. جبکہ چیف جسٹس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا آپ کمپیریزن ایک ان سے نہیں کر سکتے، بیکاز الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ آئینی ادارہ ہے. تو آئینی ادارے کا تقابل جو ہے، یا اس کا جو آپ جو مثال اس کی لینا چاہ رہے ہیں، ایک پریسیڈنٹ لینا چاہ رہے ہیں ایک ایسی اتھارٹی کا جو قانون کے تحت بنی ہے، تو یہ آپ اس کو وہ پریسیڈنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کے اوپر نہیں وہ ہو سکتا. وہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر وہ جو بھی کورٹس کی ججمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. لیکن اینی ہاؤ حامد خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے اوپر پھر بھی کل پریس کروں گا. اور لیکن اب یہ ہے کہ جی وہیں پہ پھر جو حامد خان صاحب کے علاوہ اکبر ایس بابر صاحب کے جو وکیل تھے وہ بھی وہاں پہ پیش ہوئے. تو ان کے بارے میں ظاہر ہے یہ کویشچن ہوا کہ کیا وہ بانی جو پی ٹی آئی کے جو بانی اراکین ہیں ان میں وہ شامل تھے، اور پھر کیا کبھی ان کو نکالا گیا یا ابھی بھی وہ ممبر ہیں اس کے. تو کورٹ کو یہی بتایا گیا کہ وہ ان کو کبھی بھی نہ نوٹس ہوا، نہ ان کو کبھی ڈسمسل کا کوئی آرڈر ہوا، وہ ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پارٹی چلنی چاہیے. تو جس کے اوپر ایک چیف جسٹس آف پاکستان نے بلکہ ایک بات کی کہ ایک تھوڑا سا ایک تلخ سخت سوال میں کرنا چاہوں گا، اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ اکبر ایس احمد جو ہیں اکبر ایس بابر جو ہیں، ان کے پیچھے کون کھڑا ہے. تو انہوں نے مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس کا حوالہ یہ تھا کہ جی جنرلی اس طرح کہا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ اکبر ایس بابر کے پیچھے کوئی ادارے یا کوئی طاقتور جو ہے انسٹیٹیوشن کھڑا ہے جو کہ ان کو بیسیکلی استعمال کر رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو اس لحاظ سے سوال کیا ہوگا. تو جس کے اوپر اکبر ایس بابر صاحب کے جو وکیل ہیں تو انہوں نے یہ بات کی کہ جی اکبر ایس بابر تو 2014 سے یہی انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر، اور پھر جو بھی پی ٹی آئی کے حالات ہیں اس وقت سے یہ لڑ رہے ہیں، عدالتی جنگ لڑ رہے ہیں. تو وہ ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑے، وہ خود ہی کھڑے ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے بات کی. لیکن اینی ہاؤ ان کو بھی کل دوبارہ سنا جائے گا. اور انہوں نے بھی بیسیکلی وہی بات کی کہ جی اگر آپ آئین کو دیکھیں، اگر آپ قانون کو دیکھیں جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے، اور پھر اگر آپ جو اپنا آئین ہے پی ٹی آئی کا آئین اس کے تحت دیکھیں تو ٹوٹل وائلیشن ہوئی ہے ان الیکشنز میں. اور پھر اگر وائلیشن ہوتی ہے تو پھر ایسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ جو ہے وہ سمبل جو ہے الیکشن کا سمبل نہیں دے سکتے. تو یہ ایک اہم ظاہر ہے بہت اہم کیس ہے. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کل اب دیکھتے ہیں کہ کل اس کا فیصلہ ہوتا ہے، پرسوں فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ان 2 دنوں میں پاکستان کی جو الیکشنز کی ڈائنامکس ہیں جیسے میں کہہ رہا تھا ان کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.